بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. وقال إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان دین، محلے کے بزرگ حضرات، عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں، اسلام کے کئی اہم شعبے ہیں جس سے اسلام کی شناخت ہوتی ہے، اہل اسلام کی شناخت ہوتی ہے۔ مسلمان جو ہے ان شعبوں کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے انسانوں میں ممتاز مانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اہل ایمان ہے، اس لیے کہ جو تعلیم اہل اسلام کو دی گئی ہے وہ تعلیمات خال ہی کہیں آپ کو کسی دوسرے مذاہب میں ملے گی۔ اہل اسلام جو ہے نماز کے ذریعے جانا جاتا ہے، اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اچھا بناتی ہے۔ کئی صفتیں ایسی ہیں، کئی اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی، عورت اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ممتاز پاتا ہے۔ لوگ ان کی عظمت اور عفت کی گواہی دیتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق کسی کے ہو، اچھا کردار کسی کا ہو تو ان کو عزت کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، وہ پھر دوسروں کو عزت دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے ماحول جو ہے وہ باعزت بنا ہوتا ہے، معاشرے میں سدھار آتا ہے، کسی بھی طریقے کی کوئی نوک جھوک نہیں ہوتی، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، آپسی تنازع نہیں ہوتا، اچھے اخلاق اور کردار رکھنے کی وجہ سے۔ تو الگ الگ شعبے ہیں، الگ الگ اعمال ہیں جن کی وجہ سے آدمی اپنے آپ کو ممتاز پاتا ہے۔ کسی کے معاملات اچھے ہو، لین دین اچھے ہو تو کوئی بھی آدمی جھجکتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا اس کی جانب سے۔ پیسے کے معاملات ہو، بلا خوف و خطر ان کے بیچ میں لین دین کا معاملہ رہتا ہے، لاکھوں کے کاروبار ہو جاتے ہیں صرف اسی بھروسے پر کہ سامنے والا آدمی قابل اعتماد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں جس میں سے سب سے اعلیٰ جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان کے لیے سب سے اہم و ضروری پہلے کلمے کا اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ اب ایمان والا ہو گیا تو فرمایا ادنا شعبہ جو ہے ایمان کا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف دہ چیز پڑی ہے اس کو کنارے کر دے، یہ ادنا شعبہ ہے۔ اور آگے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے، شرم جو ہے، حیا وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا۔ دوسری احادیث سے ان دونوں کی جو اتصال ہے ان دونوں کا آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حیا جو ہے عفت کا، عظمت کا ذریعہ ہے۔ کسی بھی شخص کے اندر اگر حیا باقی ہے تو وہ غلط کام کی طرف خود جانے سے رک جائے گا، کیونکہ اس کے اندر شرم اور حیا ہے۔ معاشرے میں اس کی قدر ہوگی، عزت ہوگی۔ باعفت خاتون ہے جو، باحجاب خاتون ہے جو، اس کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے گا، لوگ اس کا نام لیں گے، اور یہی چیز آگے چل کر ان کے لیے آسانی اور سہولت کا ذریعہ بنتی ہے، چاہے ان کا معاملہ ہو یا ان کے بیٹے اور بیٹیوں کا معاملہ، چاہے شادی کا معاملہ ہو۔
لوگ کہتے ہیں اچھا خاندان ہے، اچھے باپ کی بیٹی ہے، اس کی والدہ باعفت ہے، لڑکی کو انہوں نے اچھی تربیت کی ہوگی، فوراً اپنی گھر کی بہو بنانے کے لیے کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوتی۔ بیٹا ہے، وہاں پر اپنی لاڑ سے پالی ہوئی بیٹیوں کو بھیجنے میں کسی کو کوئی دشواری نہیں ہوتی اگر وہ خاندان باعفت ہے، حیادار ہے، شرم والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اگر تجھ سے حیا فوت ہو جائے تو پھر جو چاہے تو کر۔ حیا اور ایمان کا تال میل ہے، اسی وجہ سے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جب آدمی غلط کام کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ تو اس کا ایمان اس کے سر پر منڈلاتے نکل جاتا ہے، ایمان فوراً نکل جاتا ہے، اس آدمی کے جسم سے، روح سے ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر سایہ کرتے، اس کے اوپر لٹکتا رہتا ہے، اور جب آدمی اس بے حیائی سے دور ہٹ جاتا ہے تو دوبارہ ایمان اس آدمی کے اندر آ جاتا ہے۔ یعنی حیا اور ایمان ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ اگر حیا نہیں رہی تو جیسے حیا نکلتے رہے گی، ایمان بھی اس آدمی کے اندر سے رخصت ہوتا رہے گا۔ حیا اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے۔ مسلمانوں کو اور اہل اسلام کو حیا کی اور شرم کی جو تعلیم دی گئی ہے اور جس طریقے سے ان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتا۔ بے حیا آدمی ہوگا، اس کے اندر سے شرم چلی جائے گی تو وہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے جھکے گا نہیں۔ ایک آدمی ہے، پیشاب لگی ہے، حیا چلی گئی اس کے اندر سے، مسجد میں آئے گا، نماز کھڑی ہے، امام صاحب نماز پڑھے، پیشاب کر کے نکل جائے گا، لوگوں کے سامنے آئے گا، فارغ ہوگا، چلا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا اگر اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان مرد عورت روزہ رکھے ہوئے، دوپہر میں لوگوں کے ہونٹ خشک ہو گئے، لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، گرمی کا مہینہ ہے، روزے کی وجہ سے ایک شخص پردے والی ہوٹل میں لوگوں کے سامنے داخل ہوگا، کھائے گا، پیے گا، نکل کے حشاش و بشاش ان کے سامنے سے گزرے گا، اس کے اندر یہ ہمت اس وقت ہی آ سکے گی جب اس کے اندر سے حیا ختم ہو چکی ہوگی۔ حیا کا بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں متصل ہے آپس میں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ایک چیز اس میں سے اگر اٹھا لی جائے تو دوسری خود بخود اٹھا لی جاتی ہے۔ حیا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام سے ہی جب مشرکین کو اور کافروں کو اسلام کی دعوت دینا اللہ کے نبی نے شروع کی تو اسی وقت سے پاک دامنی اور عفت کو بھی پیش نظر رکھا، اس کی بھی تعلیمات دی۔ عورتوں کو اس وقت ذلیل مانا جاتا ہے، حقیر مانا جاتا ہے، عورتوں کو کوئی عزت نہیں تھی، عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا۔ اگر کسی کا شوہر مر جائے تو پھر اس کو بھی مار دیا جاتا تھا، سنگلاخ وادیوں میں اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کی طرف اگر ان کو خبر سنا دی جاتی، قرآن پاک میں ہے آیت وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، آیت میں غلطی ہو رہی ہے غالباً، اگر ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی بچی پیدا ہونے کی، خوشخبری کا لفظ قرآن نے استعمال کیا، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کا چہرہ کالا پیلا ہو جاتا، اندر سے گھٹنے لگتے کہ اب اس بچی کا کیا کیا جائے، آگے چل کر اس کی پرورش کرنی پڑے گی، پھر اس کی سب ذمہ داریاں سنبھالنی پڑے گی، بڑے خرچ آئے گے۔ تو حیا کی جو تعلیم دی گئی، ان کی حفاظت کی جو شریعت اسلام میں تعلیم دی گئی وہ بہت اہم ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی تو جب صحابہ کرام کی اچھی خاصی تعداد ہو گئی مگر مشرکین مکہ ستانے سے باز نہیں آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان کے جو سرداران ہیں
ان کے جو بادشاہ ہیں یہ اگر ایمان لا لے تو ہمارے لیے سہولت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط روانہ کی، خط لکھ کر روانہ کیے۔ ہرقل اس وقت روم کا بادشاہ تھا، اس کو خط لکھا اور ایمان کی دعوت دی۔ اس نے سوچا کہ جس شخص نے مجھ کو یہ خط لکھا ہے پہلے اس کے بارے میں معلومات لی جائے، وہ شخص کیسا ہے۔ اس نے پوچھا کہ مکہ کو کوئی شخص آئے، اعلان کروایا کہ اس کو ہمارے پاس لایا جائے۔ پتہ چلا کہ قافلہ مکہ مکرمہ سے آیا ہے جس کا سالار اور لیڈر ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، دشمنوں میں سے تھے اور اس وقت تجارتی معاملوں میں لیڈر تھے۔ قافلے لے کر جایا کرتے تھے ملک شام، وہاں سے تجارت کر کے واپس اپنے قافلے کو لے کر آیا کرتے تھے، ان کی قیادت کرتے تھے۔ تو ابو سفیان کے بارے میں پتہ چلا، ان کو بلایا گیا۔ دشمن تھے اس وقت، سرداروں میں سے تھے۔ ہرقل نے ان سے پوچھا کہ فلاں فلاں شخص جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور جس چیز کی تعلیم دے رہا ہے، پہلے اس شخص کے بارے میں پوچھا۔ تو ابو سفیان نے جو دیکھا تھا تعریف کی، پھر ان کی تعلیمات کے بارے میں پوچھا۔ تو بہت لمبی چوڑی تقریر ہے، اس میں ابو سفیان نے کہا تھا ہاں وہ نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک دامنی کا، عفت کا، حیا کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھے جائیں۔ تو شروع اسلام سے ہی دشمن بھی اعتراض کیا کرتے تھے اس بات کا کہ یہ جو دین ہے یہ سچا دین ہے، اس کی تعلیمات جو ہے وہ درست ہے، لیکن ان کے اندر جو عناد تھا، جو ضد تھی، اس وجہ سے وہ باز نہیں آتے تھے۔ اور آج بھی جو اسلام دشمن ہے ان کو بھی پتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات درست ہے، مثبت ہے۔ اسلام کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل اس بارے میں 100 بار سوچتا ہے، اور جن چیز کی اس نے تعلیمات دی ہے وہ کسی بھی اعتبار سے مضر نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے۔ شرم حیا کے بارے میں اسلام کی جو تعلیمات ہے، عورتوں کے بارے میں اسلام نے جو تعلیمات دی ہے وہ بالکل طور پر بجا ہے، ان کی حفاظت کے لیے 100% درست ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی، اے نبی اپنی بیویوں کو کل ازواجک، پہلے فرمائے اپنی بیویوں کو کہو، پھر اپنی بیٹیوں کو کہو، ونساء المؤمنین، پھر مؤمنین عورتوں کو کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھے، اپنے جسم کو ڈھانکے رکھے۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ مناسب ہے، بہت مناسب ہے، موضوع ہے اس بات کے لیے کہ وہ پہچانی بھی جائے گی لیکن وہ ستائی نہیں جائے گی، ان کو پریشان نہیں کیا جائے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، کچھ خطا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پردے کو، حجاب کو، برقعے کو مسلمان عورتوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ قرار دیا، عظمت و عفت کا ذریعہ قرار دیا۔ اور صرف مذہب اسلام میں یہ تعلیمات نہیں ملتی، آج جو ہوا بنایا جاتا ہے کہ اسلام اپنی خواتین کو قید کر رہا ہے، مسلمان مرد اپنی خواتین کو قید کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، کسی بھی طریقے سے اب شانہ بشانہ لے کر نہیں چلتے، ان کو گھر کی لونڈی بنا کر رکھا ہے، غلام بنا کر رکھا ہے، یہ غلط ہے۔ نعرہ لگایا جاتا ہے، حقوق نسواں کا نعرہ لگایا جاتا ہے، اور نعرہ لگانے والے وہ ہیں جنہوں نے شہرت کے لیے، اقتدار کے لیے اپنی بہن بیٹیوں کو بیچ دیا ہے، سر عام نکال دیا ہے بے حجابانہ طور پر، لوگوں کے درمیان بے عزت کر رہے ہیں، وہ حقوق نسواں کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو اسلامی ممالک میں جہاں پردے کی پاسداری ہے وہاں پر ریپ کے، غلط کاموں کے اتنے کیسز درج نہیں ہوتے جتنے ان مغربی ممالک میں ہوتے ہیں، ان حقوق نسواں کا نعرہ لگانے والوں کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ آپ سروے کر لو، آپ اٹھا لو، آپ گوگل پر سرچ کر لو، 193 ممالک جو ہیں وہ اقوام متحدہ میں شامل ہیں، ان میں سے جو رپورٹس آتی ہے وہ سب سے زیادہ انہی مغربی ممالک کی رپورٹس آتی ہے کہ یہاں ریپ کے اور عورتوں کی بے عزتی کے کیسز زیادہ ہیں۔
2014 کی رپورٹ آئی، 2018 کی، میں نے باقاعدہ پڑھی ہے وہ کتابیں، مولانا خالد سیف اللہ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے کہ 2018 میں جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں اسلامی ممالک کا گراف بہت کم تھا، اور ٹاپ 10 ممالک وہ جن میں عورتوں کی بے عزتیاں کی جاتی ہیں، ان کو نیلام کیا جاتا ہے: امریکہ، کینیڈا، ڈنمارک، نیوزی لینڈ، افریقہ، یورپ، اور بدقسمتی سے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ جو حقوق نسواں کا نعرہ لگا رہے، جو آج حجاب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو نیلام کرنے پر تلے ہوئے، ہمارے خلاف سازشیں کر رہے، بدنام کر رہے، کہہ رہے ہیں بے حجابانہ طور پر کالج آنا ہو تو آؤ، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اپنے گھر بیٹھو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کا حکم صرف مسلمانوں کو ملا، صرف اسلام میں۔ انہوں نے اپنے مذہب سے بھی منہ موڑ لیا ہے، یہ اپنے مذہب پر خود عمل نہیں کرتے، خود اپنے مذہب سے بیزار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے 80% غیر مسلمین خود اپنے مذہب پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں، قائم نہیں ہیں۔ آج مسلمان کتنا بھی گرا ہوا ہو، کتنا بھی اپنے مذہب کی بے عزتی کرنے والا ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مذہب کی پاسداری کرتا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ایک شرابی آدمی بھی، ایک زانی آدمی بھی جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے، خدا کا ڈر ہے اس کو، اسلام کو مانتا ہے، شریعت کو مانتا ہے، بس اتنی بات ہے کہ غلط کو غلط مانتا ہے لیکن صحیح پر عمل نہیں کرتا۔ اور ان میں 90%، 80% خود اپنے مذہب کی پاسداری نہیں کرتے اور ہمیں بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا میں یہ دخول کرتے ہیں، مداخلت کرتے ہیں بے جا۔ ان کے مذہب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندو مذہب میں جو ہے اس میں بھی عفت کی تعلیم دی گئی ہے، حیا کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان میں جو آئیڈیل مانی جاتی ہے، سیتا جی آئیڈیل ہے ان کا نام لے کر مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے درمیان لوگوں کو ان کی مثال کے سامنے کھڑا رکھا جاتا ہے کہ سیتا جی جس طریقے سے پوتر تھی اس طریقے سے ہمیں پوتر رہنا ہے، یا باعفت خاتون ہے ان میں تو ان کو انہی کے ذریعے مثال کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے۔ اب سیتا جو تھی، سیتا جی ان کے شوہر رام جی تھے، سیتا جی بہت سالوں ان سے دور رہی، بہت سالوں دور رہی۔ رام کے جو بھائی تھے لکشمن، انہوں نے کبھی اپنی بھابھی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ آج بھی ان کے سماج میں جو ہے برہمن اور بڑے بڑے سماج جو ہے ان میں عورتوں کا گھونگھٹ اس طریقے سے رکھا جاتا ہے کہ پورا سینہ بھی ڈھک جاتا ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں عفت و عظمت کو۔ جب لکشمن کو سامنے لایا گیا کہ ان میں سے اپنی بھابھی کو سیتا کو پہچانا، بولے میں نے کبھی اپنی بھابھی کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں دیکھا ہے۔ اس طریقے سے وہ پردہ کیا کرتی تھی، کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں میں ان کے پازیب کو، ان کے پاؤں کو جانتا ہوں، مجھ سے پہچان سکتا ہوں۔ اس کے ذریعے پہچانا گیا سیتا جی۔ ان کو بھی تعلیم دی گئی ہے عفت و عظمت کی، مگر یہ خود اپنے مذہب پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں، حقوق نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جنہوں نے سب سے زیادہ بے حیائی پھیلا رکھی ہے مغربی ممالک، ان کے مذاہب میں بھی اس طریقے سے تعلیم دی گئی ہے کہ اپنی عورتوں کو محفوظ رکھو، حفاظت کرو۔ عیسائی مذہب میں، یہودی مذہب میں ان کے ننوں کو دیکھ لو، راہبوں کو، راہبہ عورتوں کو، کس طریقے سے ان کا ڈھیلا ڈھالا کپڑا رہتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، زیر و زبر خود ڈھانپ کر رکھتے ہیں، لیکن ان میں بھی جو مذہب بیزار ہے خود اپنے مذہب کی پاسداری نہیں کرتے، حقوق نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھا ہے، قید کر کے۔ مرد کے شانہ بشانہ عورتیں چلے، ملازمت کرے، کما کیوں نہیں سکتی، کمائی کیوں نہیں کر سکتی، مردوں کے بیچ کیوں نہیں رہ سکتی، عورتوں کو باہر نکال دیا اور مکمل طریقے۔ اسلام کہتا ہے گھر میں رکھو، اور ابھی فتنوں کا دور ہے، گھر میں کمرے میں بند کر کے رکھو، بچاؤ ان کو۔ جس طریقے سے
ایک چرواہا، اس سے قبل میں نے یہ حدیث غالباً اسی مسجد میں کہی تھی، اور موضوع بھی تھوڑا سا یہی تھا کہ ایک چرواہا جس طریقے سے اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، ادھر سے بھاگتا ہے ادھر سے بھاگتا ہے کہ کوئی بھیڑیا اگر اس پر حملہ نہ کر دے، اس طریقے سے تم کو حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے معاملے میں، اور کل قیامت کے دن صرف تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کے بارے میں صرف سوال نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے ماتحت جو تھے جو تھیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ راعین کا لفظ استعمال کیا، چرواہے کا۔ کل قیامت کے دن تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، کل قیامت کے دن تم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کی ہوگی، لیکن اگر اب اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی ہوگی اور تربیت نہ دینے کی وجہ سے تمہاری بہن بیٹیاں غلط راستے پر نکل آئے تو کل قیامت کے دن تم کو کھینچ کر وہ جہنم میں لے کر جائے گی۔ شریعت اسلام نے حیا کو، شرم کو آگے رکھا ہے، سامنے رکھا ہے، چاروں طرف سے نگرانی کرنی ہے، وہ کس کے ساتھ رہ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، اس کی سہیلیاں کیسی ہیں، وہ کیا پڑھ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں گھوم رہی ہے۔ پہلے تو اتنے ذرائع نہیں تھے نکمے کاموں کے لیے، اب ذرائع پیدا ہو گئے، اب صرف فون پر نہیں بات ہوتی، اب تو ویڈیو کال بھی ہو سکتا ہے، اس سے ویڈیو کال بھی ہو سکتا ہے، دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا انسان آرام سے بات کر سکتا ہے، گلی محلے کی بات تو دور۔ خطوط کا دور نہیں رہا، ایک میسج سے سارے احساسات چلے جاتے ہیں سامنے والوں کے لیے۔ کہاں جا رہی ہے؟ پڑھانا کسی عالم نے غلط نہیں کہا، آپ کو کوئی کسی عالم کی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ کالج مت بھیجو، اسکول مت بھیجو، مت پڑھاؤ، کوئی منع نہیں کرے گا۔ جو تعلیم سے روکے وہ غلط ہے، پڑھاؤ۔ مسلم معاشرے میں مسلم ٹیچروں کی ضرورت ہے، لیڈیز ٹیچروں کی، لیڈیز سرجن کی ضرورت ہے، ہر طریقے سے لیڈیز جو سسٹم ہے ان کی مکمل طور پر دو، مگر جب بھیج رہے ہو آپ تو مکمل نگرانی رکھیں۔ آپ نے موبائل دے دیا، انٹرنیٹ لگا دیا، انہوں نے پاسورڈ لگا دیا موبائل میں، کسی طریقے کی کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی ہے۔ گاڑی دے دی، صبح سے نکلی ہے شام کو آ رہی ہے، صبح سے نکلی دوپہر میں آئی، پھر دوپہر میں گئی، رات میں آئی، کوئی پتہ نہیں، کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی خبر نہیں۔ مرغی پالا ہے کسی نے، بکری پالا ہے تو دیکھتے ہیں، جب پپو ڈھونڈ کے آپ بکری 2 گھنٹے سے دکھ نہیں رہی ہے، مرغی نظر نہیں آ رہی، محلے میں ڈھونڈ کہیں چلی تو نہیں، لڑکی دن بھر غائب ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں، مرغی اور بکری غائب ہے، ڈھونڈنے فوراً ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر نسل کا معاملہ ہے، اگر آپ نے درست تربیت نہیں کی تو آپ کی نسل مکمل طور پر خراب ہوگی۔ آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، چلو کل چل کر وہ اگر کچھ کام بڑھا دے، اس کے بعد اس کی شادی بھی ہو جائے، لیکن اگر آپ نے اس کو تربیت نہیں دی، وہ اپنی اولاد کو تربیت نہیں دے گی۔ بچے کی سب سے پہلی اور بہترین درسگاہ عورت کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ ایک عورت پورے معاشرے کو، پورے خاندان کو کھڑا کر سکتی ہے، ترقی کی ضامنہ بن سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ایک قول ہے، مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا، لیکن مرد بگڑا تو مرد ہی بگڑے گا، اور عورت بگڑی تو پورے خاندان کو لے کر ڈوبے گی۔ خود کے اس کے مسائل الگ ہوں گے، اگر اس نے کچھ غلط کام کر لیا تو اس کی وجہ سے پورے گھر کی بدنامی، اس کی بہنیں جو ہیں وہ بھی بیٹھی رہ جائے گی، اس کی وجہ سے کہیں گے فلاں جو جگہ یہ مسئلہ ہوا تھا اسی کے گھر کا معاملہ ہے، وہاں رشتہ نہیں کرنا ہے۔ دے دیا موبائل، دے دیا بائک، دے دی، کھلے عام چھوڑ دیا، ہاں پڑھ رہی ہے، یعنی بلی کو دودھ کی رکھوالی پر لگا دیا، بلی کو دودھ کی رکھوالی پر سب چڑھ کر جائے گی، بلی سے کبھی دودھ کی رکھوالی نہیں ہوتی۔ خیر موضوع تھا حجاب اور پردہ، عورت کے لیے عفت کا، عظمت کا، شرم و حیا کا ضامن ہے، اور آج جو اٹھ رہی ہیں آوازیں حجاب کے خلاف، تو ہم خود
بھی ذمہ دار ہے اس بات کے، ہم خود اپنی بہن بیٹیوں کی اس طریقے سے تربیت کریں کہ وہ ماحول کسی بھی طریقے کا ہو، فتنہ انگیز ماحول ہو، بے شرموں کے بیچ میں بھی وہ چلی جائے لیکن ڈٹ کر رہے، ان کا مقابلہ کرے، وہاں بھی باعفت بنی رہے۔ اور اگر آپ تعلیم کے نام پر دوسرا بھی اس کا برعکس، آپ نے تعلیم کے نام پر اس کو چھوڑ دیا اور وہ غلط کاموں کی طرف چل پڑی، تو اس سے بہتر ہے آپ اس کو جاہل رکھو، گھر میں بیٹھا ہو۔ اگر آپ اس کی تربیت نہیں کر پا رہے، گھر میں بیٹھا ہو، اچھا پریوار دو، شادی کرو، چھوٹا سا پریوار ہوگا، سکھی رہے گی لیکن باعفت رہے گی، عظمت رہے گی۔ اگر یہ تعلیم اس کو فتنے کی طرف لے جا رہی ہے تو اللہ سے کرے دور، تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ علامہ اقبال نے کہا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، ہمارے گھر میں اپنی اولاد کو اچھی سے اچھی تربیت دے کہ وہ ان فتنوں کے درمیان بھی جا کر ڈٹی رہے، ہزاروں کتوں کے بیچ میں بھی للکارے، اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کرے، ان کے بیچ میں ڈٹی رہے اور اسلام کی باعفت خواتین کا نام روشن کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے خاندان کو باعفت بنائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔